جی السلام علیکم۔ بہت ساری اپڈیٹس ہیں۔ پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم آج کی ویڈیو میں کیا بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کاشف عباسی صاحب کو ARY سے آف ایئر کر دیا گیا ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ صدر عارف علوی کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اظہر مشوانی صاحب جو کہ تحریک انصاف کے فوکل پرسن ہے میڈیا کے ظاہر ہے، اور دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان، یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ان کی کیا تفصیلات ہیں؟ شروع کرتے ہیں ہم کاشف عباسی صاحب سے۔ خبر یہ آ رہی ہے ذرائع کے ذریعے کہ کاشف عباسی صاحب کو ARY سے آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، لیکن کاشف عباسی صاحب کو آف ایئر کیوں کیا جا رہا ہے یا کیوں کر دیا جائے گا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں کہ ایک کاشف عباسی ہی پرائم ٹائم اینکر تو آپ کہہ لیں کہ بچے کچھوں میں سے تھے کہ وہ کھل کے تھوڑا سی بات کر لیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آباد فروغ کے بیٹے کے حوالے سے انہوں نے پروگرام کیا، اس طرح کھل کے وہ انسانیت کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر وہ جو مظالم تھے، جو جبر تھا، جو تشدد تھا، وہ تھوڑی ڈکٹیشن لینے سے بھی گریز کرتے تھے جن لوگوں سے لینی ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کے اوپر اب یہ کنڈیشن لگا دی گئی ہے، آپ یا تو اس سے باز آ جائیں، یعنی جو ہم سکرپٹ دیتے ہیں آپ ان کے اوپر بات کریں، یا تو پھر آپ پروگرام نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ ایکسپریس سے پہلے ان کو نکلوایا گیا، پھر بول چینل سے نکلوایا گیا، اسی طرح سے GNN سے بھی ان کو آف ایئر کر دیا گیا تھا۔ اینکرز کے ساتھ یہ بار بار رویہ، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں صحافت آزاد ہے۔ کاشف عباسی صاحب حالانکہ کھل کے اتنی بات بھی نہیں کرتے، ان کا ایک انداز ہے، مخصوص انداز ہے، وہ اپنے لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ بھی جو خود کو خدا سمجھتے ہیں ان کے ذہنوں کے اوپر، ان کی طبیعت کے اوپر ذرا ناگوار گزری ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آف ایئر کر دیں گے، یا تو پھر اس سے باز آ جائیں۔ ایک تو یہ ہے، اب دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ صدر عارف علوی کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ کل ایک ویڈیو بیان سامنے آتا ہے جو کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، جو کہ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، عمران خان کے ناقد ہیں ظاہر ہے، انہوں نے ویڈیو بیان میں اپنے ویلاگ میں کہا ٹویٹر کے اوپر کہ ڈاکٹر عارف علوی کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ان کے بقول جو انہوں نے تفصیلات بتائیں، انہوں نے کہا کہ میں مکمل تو اس کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکتا فی الوقت، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ملاقات کیوں ہونے جا رہی ہے۔ وہ انہوں نے جو وجہ بیان کی ہے وہ اس لیے کہ جو اس وقت ایک ہائپریٹ ہے پولیٹیکل، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تحریک انصاف کے اوپر مسلسل تشدد کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور صدر عارف علوی صاحب بیٹھ کے اس کو ذرا نارمل سچویشن کو کریں کہ ہاتھ کھولا ہو جائے، تحریک انصاف کے اوپر ذرا نرمی برتی جائے، جو کہ ایک بہت زیادہ ظاہر ہے سختیاں ہیں تحریک انصاف کے اوپر۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا خود بیٹا بھی اس چیز کا نشانہ بنا ہوا ہے کہ وہ آرمی کورٹ کے حوالے سے وہ اس وقت آرمی کی تحویل میں ہے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر اب آرمی کورٹ میں جو ہے مقدمہ ٹرائل چلایا جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن یہ جو تفصیلات بتائی انہوں نے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ ملاقات ہونے کیوں جا رہی ہے۔ اب دوسری طرف بات یہ ہے کہ جو اظہر مشوانی صاحب نے جسٹس، ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی فاضل صاحب کو ایک بہت پیارا جواب دیا ہے، بہت اچھی شاٹ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کھیلی ہے، اور بڑی بھگو کے ماری ہے۔ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن جس طرح کا ہمارا آج عدلیہ کا حال ہے پھر ایسا ہی ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل ایک بیان آتا ہے جس میں تحریک انصاف کے جو ٹیم ہے، سوشل میڈیا ٹیم ہے، جس میں عوام ہے زیادہ تر، اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اب یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک وکیل سامنے حاضر ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم بات سے ہٹ جائیں گے۔ چیف جسٹس صاحب اس سے استفسار کرتے ہیں کہ آپ کس کے وکیل ہیں، یعنی آپ کا موکل کون ہے، جس کے اوپر وہ وکیل کہتے ہیں کہ میرا موکل ہے ایوب، جو کہ اپنے کیا نام ہے ان کا مکمل، عمر ایوب صاحب۔ عمر ایوب صاحب ہیں جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ نے کہا کہ وہ میرے موکل ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر وکیل سے مکالمہ کیا، کہتے ہیں کہ ایوب خان نے 1956 کی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کی تھی۔ میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ وہ بیان پڑھ کے بتا رہا ہوں، تحلیل کی تھی۔ کیا عمر ایوب اپنے دادا ایوب خان کے اقدام کی مذمت کریں گے، یا اب عمر ایوب جمہوری ہو چکے ہیں
اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بیان دیا کہ عمر ایوب صاحب اب جمہوری ہو چکے ہیں کہ ان کے دادا نے تو اسمبلی تحلیل کی تھی، ظاہر ہے عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ جنرل ایوب کے صاحبزادے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بیان کے بعد، حالانکہ یہ بیان بنتا نہیں تھا، آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت پتہ نہیں کیوں پیش آ گئی چیف جسٹس صاحب کو، اس کی وجہ ہم نہیں جانتے، لیکن جو اظہر مشوانی صاحب نے اس کے اوپر جواب دیا ہے وہ بہت خوب ہے، انہوں نے بڑی بگو کے ماری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب کے دادا کہ فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد جنرل ایوب خان کے چیف سپورٹر تھے، اب معافی بیٹے کی بنتی ہے یا پوتے کی؟ یہ انہوں نے آگے سے سوال نشان بھی لگایا۔ یعنی عمر ایوب کے جو دادا تھے انہوں نے فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑا تھا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو والد تھے وہ جنرل ایوب خان کے چیف سپورٹر تھے، اب بتائیں معافی بیٹے کی بنتی ہے یا پوتے کی؟ ظاہر ہے عمر ایوب پوتے ہیں جنرل ایوب کے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں جنہوں نے جنرل ایوب کا ساتھ دیا تھا فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑنے میں۔ اب یہ تو چیف جسٹس صاحب بتا سکتے ہیں کہ اب معافی کس کی بنتی ہے، بیٹے کی بنتی ہے یا پوتے کی بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم سے تنگ ہیں، کیونکہ وہ ان کو تاریخ کے حوالے دے کر ان کو آئینہ دکھاتی ہے، بس یہی قصور ہے۔ ایک یہ بات کرتے ہیں، ایک تحریک انصاف کی سوشل میڈیا بیان کرتی ہے کہ حوالے دے کے بتاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اسی لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی ٹیم سے تنگ ہیں۔ اب دوسری بات پہ میں آ جاتا ہوں، جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں، نگران وزیر اعظم نے کل میں آپ کو بیان بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ایک بیان دیا، کہا کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں، آپ سی ایم میں محسن نقوی صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کی سزا معطلی کی حمایت کرتے ہیں، آپ ان کو رہا کر دیں۔ اب اور کہا یہ بھی کیا کہ نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کی جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ جو ان کو مسلط کر رہے ہیں ہمارے اوپر، عوام کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، عوام کے مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جو یہ سب کچھ لوٹ کے ایم اے فیلڈ بنا چکے ہیں، بائل نکال چکے ہیں، سارے فلیٹس بنا چکے ہیں، اپنے بائل لے گئے ہیں، عوام کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، الٹا ان کو خطرہ ہے۔ ایک تو یہ بات۔ اب آج وہ انٹرویو رات آن ایئر ہوا ہے، تقریباً کوئی 8 بجے، نگران وزیر اعظم ہیں ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب، ان میں انہوں نے بڑا اور خوفناک بیان دیے ہیں، پتہ نہیں وہ تحریک انصاف کے اتنے خلاف کیوں ہیں یا خود کو مسلم لیگ نواز کا ترجمان کیوں ڈکلیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جانبداری دکھانے کے ای سی پی نوٹس پر قانونی لڑائی لڑنے کا اعلان انہوں نے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس جاری کیا تھا اس کے اوپر، اور انہوں نے جو دلچسپ بات ہے کہ صدر عارف علوی کو تحریک انصاف کا نمائندہ قرار دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں۔ اب اس کے اوپر بات یہ ہے کہ آپ نوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ مختلف انٹرویوز میں خود یہ واضح کر چکے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، بھائی وہ تو ایک پولیٹیکل بندے ہیں، پولیٹیکل عوام کے بندے ہیں، پولیٹیکل سیاسی جماعت کے بندے ہیں، اور جو وہ جماعت عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، آپ جو واضح آگے کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، کم از کم آپ سے کوئی اچھا شرم نام کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اب اس کو کیا کہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ خود کو تو اسٹیبلشمنٹ کا خود ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں ان کا نمائندہ ہوں، اور ڈاکٹر عارف علوی کو تانا دے رہے ہیں، وہ تو ہیں بھی، ظاہر ہے ان کو جو ان کی اپائنٹمنٹ کی تھی وہ تو تحریک انصاف نے کی تھی نا، وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، انہوں نے تو کہنا ہی ہے کیونکہ ان کا تعلق تو پولیٹیکل پارٹی سے ہے، لیکن آپ کا تو پولیٹیکل پارٹی سے، آپ تو نہیں کہتے میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے، آپ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، اس کے اوپر آپ کو شرم نہیں، آپ کو اس کے اوپر شرم نہیں آتی تو ان کو کیوں شرم آئے؟ وہ تو ہیں بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ نواز الحق کاکڑ صاحب اتنی حد تک جا کے کیوں یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں، مزید آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔